ایک اور مماثلت جو کلیسیائی دور کے ابتدا اور انتہا میں ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں رخسار ڈینیل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج ہم بات کریں گے ایک اور مماثلت جو کلیسیائی دور کے ابتدا اور انتہا میں ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ اس وقت بھی جیسے آج ہے، خدا کے لوگ بہت سی مخالف جماعتوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ فریسیوں، صدوقیوں اور ہیرودیوں کے علاوہ اور بہت سی جماعتیں تھیں۔ ہر جماعت اپنے مذہبی رکھ رکھاؤ کو برقرار رکھنے اور شاگرد بنانے کی مشتاق تھی، لیکن گروہ کی صورت میں ان میں کوئی جماعت بھی ان برکات کو نہ پا سکی جن کا تعلق خداوند کی پہلی آمد کے ساتھ تھا۔ ان میں سے بیشتر نے خداوند کو رد کر دیا کیونکہ جب وہ آیا تو وہ اسے پہچان نہ سکے۔ وہ خادمانہ کامیابی، عہدے، اپنی عبادت گاہوں میں بڑی جماعتوں، آدمیوں سے عزت اور دولت اور اس دنیا کی اور چیزوں کو اکٹھا کرنے کی دھن میں تھے۔ انہیں اس کی حضوری کا اشتیاق نہ تھا جس نے انہیں خلق کیا اور اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ جی ہاں، وہ خدمت سے محبت کرتے تھے لیکن وہ حقیقت میں خداوند کو پیار نہ کرتے تھے۔ وہ اپنی جماعتوں کو بڑی وفاداری سے غلط تعلیمات سے بچاتے تھے، اس لیے نہیں کہ سچائی سے انہیں پیار تھا بلکہ اس لیے کہ بھیڑوں کے جانے سے ان کی دائیں یقین جاتی تھی۔ ایک روز جب بیابان میں پکارنے والے کی آواز بلند ہوئی تو اسرائیل میں پھر خداوند کی حضوری کا دریا جاری ہوا۔ یوحنا اصطباغی اس مسیح کے ساتھ آیا جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کی تمام بھیڑیں بیابان کی طرف زندگی کے دریا میں غوطہ لینے کے لیے چل دیں۔ انہوں نے یوحنا کو ملحد قرار دیا۔ وہ اس لیے اسے ملحد نہ کہتے تھے کہ وہ کیا تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے ان کی عبادت گاہیں خالی کر دی۔ انہوں نے بھیڑوں کو خداوند کی حضوری سے آسودہ کیے بغیر عرصہ دراز سے اپنے قابو میں رکھا تھا۔ وہ بھیڑوں کو خداوند کی حضوری کی روٹی کھلانے کی قیمت نہیں چکانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آرام و آسائش، فکر و تردد، دنیاوی اشیاء اور شہود پرستی کی راہوں کا انتخاب کر لیا۔ انہوں نے آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے شکستہ حوض کھودے جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ انہوں نے دعا اور روزے سے خدا کے طالب ہونے کا ترک کر دیا، دیانت دار اور حلیم دل اور راست زندگی سے منہ موڑ لیا۔ جب زندگی کا دریا رواں دواں ہوا اور زندگی کی روٹی نے اپنا رنگ جمایا تو وہ جن کو حقیقت میں ابدی زندگی اور خدا کی حضوری کی تلاش تھی، انہوں نے عبادت گاہوں کے آرام و آسائش، عہدہ اور عزت کو ترک کر دیا۔ پہلے انہوں نے بیابان میں رہنے والے مرد کی حامی بھری اور بعد میں بذات خود مسیحا کی پیروی میں لگ گئے، جس کی زندگی سے وہ پانی بہتا تھا جس کی انہیں کمی تھی، لیکن جس کی انہیں سالہ سال سے آرزو تھی۔ اب انہیں جماعت میں ایلڈر کے عہدہ کو کھو دینے کی پرواہ نہ تھی۔ کلیسیا کا خزانچی نہ رہنے کی بھی فکر نہ تھی۔ ہیکل سے خارج کر دیا جانا بھی تردد کا سبب نہ تھا۔ وہ صرف اس کی جلالی حضوری سے اب جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اب مردہ پیغام سن سن کر روح کو بیمار کرنے کا کوئی بندھن انہیں باندھ نہ سکتا تھا۔ اس دور کے مذہبی رہنما جو بنی اسرائیل کے پیشوا تھے، ان چیزوں کے کھو دینے کو قبول نہ کر سکے جو وہ زندگی میں چاہتے تھے۔ کاش کہ وہ اسے عزیز رکھتے جس کی خدمت کے لیے انہیں بلایا گیا تھا۔ وہ اپنی بھیڑوں کے ہمراہ دل سے اس کی پیروی کرتے، تب وہ اپنی بھیڑوں کو نہ کھوتے بلکہ ان چرواہوں میں شامل ہوئے جنہیں خداوند نے صلیبی موت سہنے کے بعد اپنے خون سے خریدے گلا پر مقرر کیا۔ یسوع نے یہ کہتے ہوئے اس سچائی کی تصدیق کی کہ اگر ہم اپنی زندگی اس کی خاطر کھو دیں تو ہمیشہ کے لیے اسے پائیں گے۔ مسیح کے دور کے مذہبی رہنماؤں کا رد عمل آج بھی دیکھا جاتا ہے۔ بہت دیر کی بات ہے کہ ایک پاسبان کو ڈر تھا کہ اس کے ممبران ایک جماعت میں چلے جائیں گے جو ان کی زندگی کی روٹی سے سیر کر رہی ہے۔ اپنی خدمت پر خدا کے تازہ مساق کی طلبگاری کی بجائے اس نے اپنے لیڈروں کو جانے سے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ خدمت خطرناک ہے اور ان کی تعلیم باطل ہے۔ جس پاسبان کو وہ ملحد قرار دے رہا تھا، جب اس نے اجتہاد کی غرض سے الزام لگانے والے پاسبان کو ملنے کی پیشکش کی اور یہ بھی کہا کہ جو تعلیم کے مطابق نہیں اسے وہ بدلنے کے لیے تیار ہے، تو اس کی پیشکش رد کر دی گئی کیونکہ سچائی سے محبت کا فقدان اصلی مسئلہ ہے۔ اس کی
सच्चाई से मोहब्बत की कमी के बायस और भेड़ों को खो देने के डर से मुमकिन है वो वक्ती तौर पर भूखे दिलों को रोक सके। रोकना उस वक्त नामुमकिन होगा जब खुदावंद की सदा फिर ज़मीन पर गूंजेगी और तमाम बशर उसका जलाल देखेंगे। खुदावंद का जलाल फिर उसके लोगों में आने वाला है। वो अपनी हैकल में आ रहा है। उससे पहले कि उठाए जाने की सूरत में अपनी हैकल के लिए आए, वो जलाली कलीसिया के लिए आ रहा है जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई चीज ना हो। इफिसियों 5:27 सिर्फ एक ही सूरत में ऐसी कलीसिया एक हकीकत बन सकती है और वो ये है कि खुदावंद यस्सु को बज़ात खुद उसके मेंबरान में लाया जाए। और जब ये वाक़या होगा तो खुदावंद के सच्चे लोगों के बहुत से पादरी साहबान के खुदा से ताल्लुकात की कमी ज़ाहिर हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी के पानी की कमी ज़ाहिर होगी। बहुत से मामलात में जिस तरह पहली आमद में हुआ, वो पेशवा जलाल के बादशाह पर हमला करेंगे जो अपने लोगों में और उनके ज़रिए से ज़ाहिर होगा। अपने आप को खुदा के ताबिया करने और सलीबी राह का इंतखाब करने की बजाय जो अब्दी बादशाहत की राह है, वो उसे सलीब देने का फ़ैसला करेंगे ताकि उनकी इज़्ज़त पर हर्फ ना आए और उनकी ज़मीनी हुकूमत कायम रहे। जी हाँ, कलीसियाई दौर का आगाज़ और अंजाम एक तरफ तो शानदार और दूसरी तरफ अलमनाक होगा। इस रोज़ आप किसका दम भरेंगे? इस बात को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह के। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।